السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو میرے آپ کے کل انسانیت کے محسن ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ چند جمعوں سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اسوہ حسنہ کے جو درخشندہ پہلو ہیں ان پر بات کی جا رہی ہے۔ آج آپ کے اسوہ حسنہ میں جو عدل و انصاف کا پہلو ہے اس پر انشاءاللہ العزیز بات کی جائے گی۔ پہلے تو یہ میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا کہ ہماری شریعت مطہرہ میں عدل و انصاف کا کیا مقام ہے، اور پھر کوئی ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے، ہماری جو اسٹیٹ ہے پاکستان، اس میں جو عدل و انصاف کا سسٹم ہے اس پر میں مختصر سی بات کروں گا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے میں آپ کے سامنے آپ کے عدل و انصاف کی مثالیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، عدل و انصاف کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو۔ عدل سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے پورا پورا باخبر ہے۔ پھر یہی مضمون اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں بیان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں،
اللہ کے لیے حق اور انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. معاملہ چاہے تمہاری اپنی ذات کے خلاف جاتا ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، آپ نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولی بہما. فری کین میں سے اگر کوئی غریب ہے امیر ہے تو یاد رکھو تم نے کسی کی طرفداری نہیں کرنی، اللہ دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور دیکھنا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش نفس کے پیچھے چل کر کہیں راہ انصاف سے انحراف نہ کر دینا. وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر آپ نے کہیں لگی لپٹی بات کی یا پہلو تہی سے کام لیا تو یاد رکھو تمہارے اعمال سے میں پوری طرح باخبر ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو. حضرت گرامی، یہ آیات جس کے اندر کوئی ایمان کی رمق ہے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں کہ جو کوئی آدمی کر رہا ہے اس سے اللہ تو باخبر ہے. آدمی کو جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کہیں کوئی لگی لپٹی بات کر رہا ہے تو اللہ کو تو خوب معلوم ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے کہ آدمی کی اس وقت کیا نیت ہے. اب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے چند مثالیں دینے سے پہلے اپنے معاشرے کی انصاف کے عدل و انصاف کا جو سسٹم ہے اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی معاشرہ کفر پر تو قائم ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جو عدل و انصاف کا دامن توڑتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ قائم نہیں رہ سکتے. بدقسمتی سے ہمارا جو نظام عدل ہے اس میں اتنے فلاز ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. ایک تو کانٹیمپٹ آف کورٹ کا ایک ایسا ہتھوڑا رکھا ہوا ہماری عدلیہ میں، اگر کوئی انگشت نمائی کرتا ہے، لب کشائی کرتا ہے تو اس پر وہ لگا دیا جاتا ہے اور اس طرح اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے. لیکن اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح مٹی پلید کرتے ہیں سوشل میڈیا والے بھی. جو بھی آدمی انصاف کا دامن چھوڑتا ہے. کارنیلیس ایک جسٹس رہے ہیں پاکستان کورٹس میں، کرسچن تھے. انہوں نے کتاب لکھی پاکستانی عدل و انصاف پر. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جنگل میں شکاری گئے اور وہ شکاری جو تھے خرگوش کے شکاری تھے. خرگوش کو جب پتہ چلا کہ میرے پیچھے شکاری چڑھ گئے ہیں تو خرگوش نے بھاگنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی بھاگ رہا ہے. تو خرگوش نے اسے پوچھا کہ اونٹ میاں اے شکاری تے میرے نے میں شکارا تینوں کی دھڑکا ہے، تو ایویں دوڑ رہے ہیں.
تو کہتے انہیں کیا بھائی اے پاکستانی ریاست ہے, پاکستان کا نظام عدل ہے, میں اگر پھڑیا گیا تو مینو ثابت کر لی کہ پاجی میں خرگوش نہیں, میں تے اونٹ ہاں, میری ساری عمر جیل لنگ جانی. تو یہ خود جسٹس نے نظام عدل پر ایک بڑا زوردار تماچا مارا ہے. پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کے چند سال بعد سیٹھ, یہ اخبار میں نے پڑھا, کچھ سال پہلے کی بات ہے, سیٹھ عابد تھے, اگرچہ وہ سمگلر تھے لیکن ایٹمی بم کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کے مفسر بھی ہیں, جو ان کی سروسز ہیں وہ ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. ان کا منوں کے حساب سے سونا پکڑا گیا, کسٹم حکام نے سونا پکڑ لیا, انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ میرا جناب لافل ہے, غیر قانونی نہیں ہے. سندھ ہائی کورٹ نے 46 سال بعد فیصلہ کیا کہ نہیں جناب یہ غیر قانونی نہیں تھا, یہ واقعی قانونی طور پر پاکستان لایا گیا تھا سونا. تو اسی طرح مشرف دور کی بات ہے, ایک آدمی مرزا طاہر نامی آدمی ہے, یہ پنڈی کا آدمی ہے, ڈرائیور ہے, ٹیکسی ڈرائیور ہے, اوریجنلی پاکستانی ہے لیکن برطانیہ کی اس کو نیشنلٹی حاصل ہے. اس نے پاکستان میں قتل کر دیا. 18 سال اس کے خلاف مقدمہ بازی ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ 18 سال میں گورنمنٹ کا کتنا خرچہ اس ایک کیس پر آیا ہوگا. 18 سال بعد عدالت نے اس کو کہا کہ اس کو جناب عدالت اس کو پھانسی کی سزا دیتی ہے. یہ میڈیا میں باتیں آ گئیں. برطانیہ کا اس وقت کا وزیر اعظم ٹونی بلیئر, اس نے مشرف سے رابطہ کیا. مشرف دیٹ ٹائم ہی واز پریزیڈنٹ آف پاکستان, اس کو قانونی طور پر یہ اختیار تھا چھوڑنے کا. تو اس نے ٹونی بلیئر نے اسے کہا کہ جناب آپ اپنا اختیار استعمال کریں اور یہ ہمارا نیشنل ہے, اس کو ہمارے حوالے کریں. وہ چارٹرڈ طیارہ لے کے آیا اور اس مرزا طاہر کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. اسی طرح کچھ سال پہلے اخبار میں بڑا ایک دل خراش واقعہ میں نے پڑھا. لاہور کے بادامی باغ میں کافی عرصہ پہلے ایک قتل ہو گیا. پولیس نے ایسے ہی لوگوں سے پوچھا کہ کون قاتل ہو سکتا ہے, تو انہوں نے جو نام بتایا لوگوں نے, اسی کی بنیاد پر پولیس نے اس نام کا ایک بے قصور آدمی پکڑ لیا. اس کا مقدمہ, اس کا چلان کر کے عدالت میں پیش کر دیا. عدالت میں اس پر 22 سال کیس چلا. 22 سال بعد عدالت عظمیٰ نے کہا کہ جناب یہ بے قصور ہے, لہذا اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے جیل سے گھر آیا تو وہاں اس کی نہ فیملی تھی نہ گھر تھا, اور وہ بیچارہ دماغی توازن ہی کھو بیٹھا. کچھ سال پہلے کی بات ہے, چند مہینے پہلے کی بات ہے, لاہور ہائی کورٹ میں ایک خاتون نے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہا, انہوں نے کہا جناب جج صاحب میرا 5 مرلے کا مکان ہے اور مجھے 26 سال ہو گئے ہیں اس میں رولتے ہوئے, میں رول گئی ہوں اس کیس میں. اگر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا تو خدا کے لیے مجھے کوئی ویزا دے دیں, میں یہاں اس ملک کو چھوڑ کر کہیں باہر چلے جاؤں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بی بی میرے پاس آپ کو باہر بھیجنے کا اختیار نہیں ہے.
بجائے اس کے کہ اس کے کہا جاتا کہ میری بہن میری بیٹی آج تک تو پتہ نہیں کون جج رہا ہے، اب میں آ گیا ہوں، اب میں ذرا جلدی فیصلہ کر دوں گا۔ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا عکس۔ نیب میں جو کیا ہوا اور اس گورنمنٹ نے کیا آگے کیا، یہ میڈیا کا دور ہے، آپ خوب جانتے ہیں۔ اب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، صحیح مسلم میں روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ بنو مخزوم قریش کے لیول کا قبیلہ ہے، اس کی ایک فاطمہ مخزومی نامی عورت نے چوری کی، اس کا کیس ثابت ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حد نافذ کرو اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب بنو مخزوم کے سردار سارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس پر مہربانی کریں، شفقت کریں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ فیصلہ ہو کے رہے گا۔ وہ صحابہ کرام کے پاس گئے، کہا کہ جی آپ ہماری سفارش کر دیں، لیکن کسی صحابی نے حامی نہیں بھری۔ آخرکار انہوں نے سوچا کہ اسامہ بن زید وہ ہیں، زید میں حارثہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، تو ان کے بیٹے اسامہ یوں سمجھے کہ منہ بولے پوتے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کو ان سے عقیدت بھی بڑی ہے، انہوں نے معصوم بچے ہیں، تو بنو مخزوم نے ان کو بہلا پھسلا کر حضور کے پاس بھیج دیا کہ آپ ہماری سفارش کریں، ہمیں فائن وغیرہ کو کر دیں، ہماری یہ اس خاتون پر حد نافذ نہ کریں، ہماری تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ حضرت اسامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ سفارش کر دی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطاب کیا اور فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا اے لوگوں دیکھو، ایک خاتون نے چوری کی، میں نے اس کو اپنی شریعت مطہرہ کے مطابق اس پر حد نافذ کر دی، اور آپ میں سے ایک آدمی اٹھ کر آتا ہے اور سفارش کر دے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لوگوں، تم سے پہلے والے لوگ اس طرح اس لیے ہلاک ہو گئے کہ ان میں سے جب طاقتور آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جب کمزور کرتا تھا تو اس پر وہ حد نافذ کر دی جاتی تھی۔ یاد رکھو لوگوں، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس پر بھی حد نافذ کر کے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بارے میں انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے بارے میں بہتر ہے، اور اس معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان انصاف سے پیش آتے۔ آپ نے مختلف روایات میں ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات آپ کے عقد میں رہی ہیں، اور ٹوٹل 12 ازواج آپ کے عقد میں رہی۔ آپ نے ان کی باری تقسیم کی ہوئی تھی، ان کے پاس شب و روز جو آپ گزارتے باقاعدہ عدل و انصاف کے ساتھ، اور اگر سفر پر جانا ہوتا، اگر ایک سے مطلب زیادہ خواتین کو نہیں زیادہ ساتھ لے جانا، 1 یا 2 کو لے جانا ہوتا تو آپ قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے لیا جاتا۔ اور اللہ پاک نے سورہ نساء میں یہ حکم دیا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ،
کہ آپ دو دو تین تین چار چار آپ شادیاں کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک بار اکتفا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے پھر اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا، کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کا آدھا جسم جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے والد صاحب جناب بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک اونٹ ہبہ کیا، تو میری ماں نے مجھ مطالبہ کیا اپنے شوہر سے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے تب یہ ہبہ قبول کروں گی ایک اونٹ جب آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو ایک اونٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا باقی بچوں کو بھی آپ نے اسی طرح ہبہ کیا ہے اونٹ؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، صرف اس ایک بیٹے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے ظلم پر گواہ نہیں مقرر ہونا چاہتا، یا تو سب کو برابر کر دیں یا اس کو بھی نہ دیں۔ حضرت گرامی، ہمارے معاشرے میں ہم عام طور پر والدین کی اطاعت کا ممبر سے جو علماء ہیں وہ اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ بچے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں میں جو آبزرو کرتا ہوں سوسائٹی میں، والدین آج کل بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اولاد کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اسی حضرت بشیر کو، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے بارے میں انصاف سے کام لو۔ کوئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے شیوپورہ میں ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ دو بیٹے تھے ایک آدمی کے، تو اس آدمی نے ایک بیٹے کی فیور زیادہ کی، دوسرے کو اگنور کر دیا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے والد کو، اپنے بھائی کی پوری فیملی کو، بھابھی کو، بچوں کو، سب کو موقع پا کر قتل کر دیا، ان کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ ایسے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ امام عادل جو حکمران بنتا ہے اور وہ انصاف کرے تو کل قیامت والے دن اللہ جل جلالہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دے گا، جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔